یہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، ایک رقیہ، ام کلثوم، اور رقیہ، ام کلثوم، زینب اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیٹیاں۔ اچھا، اب یہ 2 بیٹے، اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ایک سب سے چھوٹا بیٹا بھی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ انہوں نے رکھا تھا، ابراہیم ان کا نام تھا۔ اچھا، اب آپ نے یہاں پہ غور کیا کرنا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان کے رسم و رواج کیا تھے، کہ ان میں کیا ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی۔ اب یہ بولتے ہوئے نا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کے زمانے کی کیا بات کریں، ہم آج کے زمانے کی اگر بات کریں تو ایگزیکٹلی سیم ہمارا تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، کہ بیٹوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری بڑھاپے کا سہارا، اور بیٹا تو بہت بڑی چیز ہے، اور جس کے بیٹے ہوتے ہیں تو وہ اتراتے ہیں اتنے، اور جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ رحمت ہے، لیکن جب پیدا ہوتی ہے تو ایسی شکلیں بنا لیتے تھے جیسے شکلیں سیاہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اس زمانے کا توڑا ہے سورت کوثر میں بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ بتایا کیا کہ یہ جو تم لوگ سوچتے ہو کہ بیٹے تمہارے بعد میں کام آئیں گے، تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال، اور 2 ہی تو کمزوریاں ہیں نا بندے کی سب سے بڑی، کہ مال اور بیٹے تمہاری دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کی زینت ہے جو تم نے بنائی ہوئی ہے۔ اصل کی زینت جو ہے نا، وہ تو جو تم نیک عمل کرتے ہو تو وہ تمہارے ہیں، کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ نیک جو چیزیں وہ تمہارے ساتھ جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر عند ربک، تیرے رب کے نزدیک جو سب سے بہتر ہے۔ تو اسی چیز کو آج ہم جو قرآن سے جڑتے ہیں نا، ان کا نظریہ بالکل فرق ہو جانا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے دیے اور واپس لے لیے، اور اس وقت میں جس وقت یہ والے واقعہ ہو رہا ہے، سورۃ الکوثر نازل ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جب پیدا ہوئے ہیں، آپ سوچئے ذرا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام وہ لوگ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ اب تو ہماری زندگی میں الحمدللہ قرآن کھل گیا، اب میری نمازیں پرفیکٹ ہونا شروع ہو گئیں، میں اب اچھے کام کرنا شروع ہو گئی، اب تو میں نے حجاب بھی لینا شروع کر دیا، اب میں نے اپنے کور کرنا شروع کر دیا، میں نے یہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر اگر مصیبتیں کبھی آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہائے، اب تو میں اچھے کام کرنا شروع کر دیا تھا، تو میرا تو سارا چیزیں الٹی پڑ گئی ہیں۔ یہ سورہ آپ کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ مکہ کی امیر ترین عورت، ٹھیک ہے، اور اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتا پیتا گھرانہ سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ اب وہی آتی ہے، رسول اللہ دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی اور دین کا کام بھی کون کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن رات دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور پھر ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کا خاندان، سب سے پہلے آپ دیکھیے ابو لہب ان کے سگے چچا، کتنی نفرت وہ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہمسائے تھے، دیوار ایک تھی، ایسا نہیں تو کہ بڑے بڑے محل ہیں تو کوئی نہیں، دیوار ایک ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کیا نہیں، ایک ایک کمرے کا گھر ہوتا تھا، اور ایک ایک کمرہ، اور آگے سین ہوتا تھا، وہ صحیح نہیں، ڈرائنگ روم بھی ہوتا تھا، کچن بھی ہوتا تھا، بیٹھنے کی جگہ بھی ہوتی تھی، وہی سارا کچھ ہو رہا تھا، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی، ساتھ والے گھر میں بھی ساری آوازیں جا رہی ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ خبر آتی ہے عبداللہ کی وفات کی، تو یہی چچا خوشیاں مناتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں، انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو بھی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ صرف یہ، اب جو ارد گرد کے لوگ جو جیسے ہوتا ہے نا کہ قبیلہ، تو بڑی وہاں طاقت ہوتی تھی کہ میرا قبیلہ، میرے لوگ، کس طرح سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، کیسے ان کو تانے دیتے تھے، کیسے ان کے گھر کے آگے وہ کانٹے بچھا دیتی تھی ابو لہب کی بیوی، اور کس طرح سے ان کو ایموشنلی کس طرح سے ڈرین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، داعیے دین۔ دیکھیں، ہم جب یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو ایک تو ہوتا ہے نا میری ذات ہی بہتر ہو گئی ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھنا شروع ہو گئی، میں یہ بھی کرنا شروع ہو گئی، ایک جو اللہ کے راہ میں نکل پڑتا ہے کہ میں جی داعیے دین ہوں، مجھے اب دین کا بھی کام آگے پھیلانا ہے۔
اس کے بعد 2 بیٹیاں گھر میں جن کا نکاح ہوا تھا ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتیبہ اور عتبہ کے نام سے، تو انہوں نے ابو لہب نے کہا کہ ان کو تم طلاق دے دو، تو ان دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، 2 بیٹیاں طلاق لے کے آ گئی ہیں، بیٹے کی وفات ہو گئی ہے، مطلب محلے میں جو لوگ ہیں وہ تنگ کریں، قبیلے کے لوگ تنگ کریں، اور گھر میں آہستہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اتنی امیر عورت تھی، ایک ایک پیسہ اسلام کی بنیادوں میں لگا. یہی وہ بیوی تھی جو شیب ابی طالب کا ہم نے زمانہ پڑھا تھا نا ایک دفعہ، کہ ان کو پتے کھانے پڑے تھے، اور اسی میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اور حضرت خدیجہ کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، اور اس کو عام حزن کہتے ہیں. اتنی تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ان کی سوچ کو شفٹ کر رہے ہیں، وہ ہم اس سورہ میں دیکھیں گے. آپ میں سے ہر وہ جس کو کبھی بھی یہ لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ دکھ کسی کا ہے ہی نہیں ہے، میں ایموشنلی بریک ہو گئی ہوں، میرے پاس تو ایک کے بعد، کہتے ہیں نا کہ ہائے ہائے بس بھی ہو جائے، ہم کئی دفعہ ایسے کرتے ہیں نا کہ غم پہ غم پڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کریں کہ کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ جب کبھی تم اپنی زندگی میں پریشانیاں دیکھو تو میری زندگی دیکھ لیا کرو. ہمیں حوصلے مل جاتے ہیں. آپ بلیو کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کا، چلو اپنا غم نہیں نا، کسی کا غم سن کے نا بندہ بالکل میوٹ ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ تسلی دینی ہوتی ہے تو تسلی بھی نہیں دی جاتی. میرے ساتھ خود ایسے ہوا تھا. میں لاسٹ ایئر رمضان میں مسجد میں تھی، تو ایک مطلب مجھے ملی ایک خاتون وہاں پہ، میں ان کو بہت پرانے سے جانتی تھی، وہ میرے پاس ایک زمانے میں کام کرتی تھی. تو مجھے اس کی بڑی پیاری سی ایک چیز یاد تھی کہ ہمیشہ کہتی تھی کہ عائشہ جی مجھے آدھا گھنٹہ پہلے گھر جانا ہے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جب میرے ہسبینڈ گھر آئے تو گھر خالی ہو اور وہ چابی لگا کے گھر کھول کے آتے ہیں. اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. تو ہمیشہ وہ آدھا گھنٹہ پہلے جاتی تھی کہ جب میرے ہسبینڈ آئیں گے تو میں نے گھر کے اندر ہونا ہے. اچھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو مجھے وہ دن یاد آ گئی، اس کی وہ بات یاد آ گئی. تو میں نے اس کو مسکرا کے ایک دم سے میں نے کہا کہ کیا حال ہے، ہسبینڈ کیسے ہیں؟ تو شی سیڈ کہ آپ کو نہیں پتا میرے ہسبینڈ تو مطلب فوت ہو گئے ہیں. اینڈ آئی واز لائک، ابھی میں وہ کہتے ہیں ایسے کر کے اس کو دیکھ ہی رہی ہوں کہ مجھے وہ اس کی محبت والا شکل یاد تھی جس وقت وہ کہتی تھی. تو اس کے ساتھ جو ایک عورت تھی، انہوں نے کہا کہ ابھی لاسٹ منتھ ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کے 2 بیٹے تھے، اس وقت تو چھوٹے چھوٹے تھے، 25 یا 24 ایئرس کا بچہ. تو میں آنیسٹلی، وہ کہتے ہیں نا کہ سانس نہیں آتا، بندہ ایسے ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس کو کوئی تسلی دوں، میں خود ہی رونا شروع ہو گئی. اور میں آئی کونٹ کنٹرول مائی سیلف کہ یا اللہ میں اس کو کیا تسلی دوں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ یا اللہ یہ مطلب کھڑی ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے وقت میں سورۃ کوثر یاد رکھیے گا، پہلے سے اپنے دماغ میں یہ پورا سینیریو بٹھا کے رکھیے گا رسول اللہ کی زندگی کا، تاکہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی غم آئے یا کسی کو آئے تو آپ ایک دم سے آگے سے بول سکیں، اس کو تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لفظ بتا دیں، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے دیتے ہیں. اب دیکھیے، اب یہاں پہ اب ہم آتے ہیں وجہ نزول کیا تھی. اس کے اندر بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے مفسرین نے کہا کہ یہ مکی دور کی سورہ ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مدنی دور کی ہے. جنہوں نے کہا یہ مکی دور کی ہے، اس میں آتا ہے عاص بن وائل کا نام آتا ہے کہ ان کو جب پتہ چلا، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو جیسے یہ خبر عبداللہ کی ان کو ملتی ہے کہ ان کی وفات ہوئی ہے، تو بڑے رونق سے، بڑے اس طرح سے کہتے ہیں چھوڑو اس کا کیا ذکر کرتے ہو، اس کو تو اپنے قبیلے نے چھوڑ دیا ہے. اور سب سے بڑی بات اس کے تو پہلے میں نے بتایا نا قاسم کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے تو بیٹے بھی زندہ نہیں ہے، تو اس کا تو نام لینے والا کوئی زندہ نہیں ہے، تو اس کے زندہ نہیں رہ رہا، تو تم اس کی کیا بات کر رہے ہو. سیکنڈ شان نزول میں آتا ہے ابو لہب کا، کہ ابو لہب کا، کیونکہ جیسے میں نے بتایا نا کہ 7 والا گھر تھا، ایک دیوار تھی، وہاں سے جب اس کو آواز آتی ہے کہ عبداللہ کی وفات کی، تو
خوشی کے مارے یہ کہتا ہوا کہ باتارا محمد کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، خوشی سے گھر سے نکلا اور لوگوں کے اندر جیسے خوشی سے بولتے ہیں نا اس طرح سے بولنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں یہ سن رہے ہیں، حضرت خدیجہ جو اپنے بیٹے کے غم میں ہے ابھی وہ آپ سوچیں، امیجن ابھی ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو رکھ کے کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسے ہو، لیکن کیونکہ ہم وہ درد فیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوچیں کہ وہ سن رہی ہیں کہ لوگ ان کی وفات پہ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم تو ویسے ہی سانس نہیں نکلتا جب کسی کی ڈیتھ کی سنتے ہیں خبر، تو یہاں پہ تو اپنا بیٹا تھا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مدنی ہے، اس میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، جیسے اونگ نہیں آتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آنکھ کھولی اور وہ مسکرا رہے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم نے جب ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کی تھی۔ تو یہ تین اچھا جو شان نزول ہوتا ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہ مطلب اس ٹائم پیریڈ میں یہ ایسے واقعات ہو رہے تھے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر نازل کی تھی۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی، کیونکہ یہ چھوٹی سورہ نا آج میں ڈیفرنٹ طرح سے آپ کو کروا رہی ہوں۔ ہم لفظوں کو کھولیں گے، ایک ایک لفظ کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا لفظ کیسے، جیسے قرآن کا کہتے ہیں نا معجزہ ہے، ہم جتنی دفعہ پڑھیں ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے۔ تو اس کو آپ یہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لفظوں کی پلیسمنٹ ہے نا وہ کتنی خوبصورت طرح سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ویسے تو پورے قرآن میں، کیونکہ ہم تو ڈیفرنٹ وے سے پڑھ رہے تھے نا، آج ہم سورۃ کوثر کو اس طرح سے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو عطا کی کوثر خیر کثیر، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں نا۔ اب اسی ترجمے کو آپ ذہن میں رکھیے گا اور اب دیکھیے گا انا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع کیا۔ انا جو ہے نا اس میں نا دو نون ہوتے ہیں، جیسے ان اور نا۔ اچھا جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں دے نو کہ جیسے نا جو ہوتا ہے نا یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور یا جو ہوتا ہے نا یا متکلم اس کو کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان نا کہہ کے کہ ان اور نا یہ جب بھی پورے قرآن میں آپ دیکھیں گا جہاں پہ بھی ان نا آتا ہے نا بے شمار جگہ پہ آپ کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں حرف تاکید، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی تاکیداً بات کہتے ہیں نا اس وقت انا سے اس جملے کو شروع کیا جاتا ہے۔ اچھا انا میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اس کے بعد جو بات آتی ہے نا وہ کوئی بہت بڑی خبر ہوتی ہے، اور جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہ غفور، اللہ غفور ہے ہم پڑھتے ہیں نا، اور اگر ہم اس کے ساتھ انا لگا دیتے ہیں نا تو ان اللہ غفور، تو یقیناً اللہ جو ہے وہ غفور ہیں، تو اس طرح سے اس میں زور ہوتا ہے۔ اچھا دوسرا انا جو ہوتا ہے نا، آپ ایک بات بھی دیکھیں گا کہ اس کے بعد جو بھی سینٹنس ہوتا ہے نا انا جو ہوتا ہے اس کا شک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، کہ وہ سینٹنس جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نعمت عطا کر رہے ہیں یا جو بھی بات کہہ رہے ہیں نا اس میں انسان کو شک ہو سکتا ہے، اس میں سینٹنس کی اس کی بناوٹ جو ہوتی ہے اس کا جب میننگ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں شک آ سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی انا کا لفظ استعمال کر کے اس شک کو دور کر دیتے ہیں کہ یقیناً اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب سیکنڈ چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، ان اور نا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ نا کس کے لیے آتا ہے، جمع کے لیے آتا ہے، یا آتا ہے نا ربی جیسے ہم کہتے ہیں، اور نا آتا ہے ربنا، اے ہمارے رب۔ اچھا یہاں پہ اور قرآن میں ڈیفرنٹ مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو واحد ہے نا، ہم نے ہمیشہ سے یہی پڑھا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر نا کیوں استعمال کیا ہوا ہے، اور اس کی آپ دیکھیے کہ اسکالرس جو ہے اس کی اتنی خوبصورت اس کی بتاتے ہیں کہ نا جو ہے نا ایکچولی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ کی شان کو بیان کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے بات کرتے ہیں تو کسی کو کہتے ہیں تو ایسے کر لے، تم ایسے کر لو، اور کبھی ہم کہتے ہیں آپ ایسے کر لیں، مطلب اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے۔ دوسری بات آپ نے غور سے سنی ہے کہ
کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی اللہ ساری چیزیں تو اللہ کی نعمتیں ہی ہیں نا دنیا کی، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کا صیغہ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادات کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ لے کے آتے ہیں۔ اچھا اب کیسے؟ جیسے ہم نے سورۃ نبا میں پڑھتے ہیں نا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے بنایا لیلا لباسا، رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا ذریعہ بنا دیا۔ اچھا اب جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے واحد ہونے کا آتا ہے نا، تو دیکھیے وہاں پہ آتا ہے وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي، کہ نہیں پیدا کیا میں نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو وہاں پہ دیکھیں نی یا کا صیغہ ہے، اور جہاں پہ نعمتیں ہیں نا، کیونکہ یہ اکثر کوشچن بھی کرتے ہیں لوگ، تو آپ لوگوں کو آج کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، فوراً آپ اس کا جواب دے دیں گے کہ جہاں پہ بلیسنگز ہیں وہاں پہ نا کا آتا ہے، نا اللہ سبحانہ تعالیٰ صیغہ یوز کرتے ہیں، اور جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر آتا ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی اب آتے ہیں نیکسٹ ورڈ پہ، اِنَّا أَعْطَيْنَا۔ اچھا آطینا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں آئین تو اور واو، آئین تو واو آطینا کا۔ اچھا آطینا کا آپ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، اب دیکھنے کو تو یہ ایک لفظ لگ رہا ہے نا، تو اس کے اندر آپ دیکھیں اس کا ترجمہ کریں ہم نے عطا کیا آپ کو، پورے کا پورا آ جاتا ہے اس کے اندر۔ تو اگر ہم عطا کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن پاک میں آپ دیکھیں ڈفرینٹ طرح سے عطا کا مطلب کسی کو دینے کے لیے مانگنے کے لیے جب ہم کہتے ہیں نا تو ڈفرینٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں ربنا حب لنا، عطا کر دے مجھے، ربنا آتینا، آتینا حمزہ تا یا، ٹھیک ہے، اور ربنا آتینا تا ہے نا، یہ تو ہے اور یہ وہ تا ہے، ربنا آتینا وہ بھی اسی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آطینا کیوں استعمال کیا ہے۔ اچھا اب جہاں پہ آتا ہے نا حب، ربنا حب لنا، تو وہ ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ میرے خامند اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، تو ہر ماں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے ہیں، اتنی بڑی تحفہ مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ میری اولاد کو اور میرے خامند کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور انہیں متقیوں کا امام بنا دے۔ وہاں پہ ہم حب کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، اے رب ہمیں عطا کر، ربنا آتینا فی الدنیا حسنتاً وفی الآخرات حسنتاً۔ آتینا جو ہوتا ہے نا اس کے اندر دو میننگ آتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایسی نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے اور وہ واپس بھی لے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے ان کی نعمت ہے وہ واپس لے سکتے ہیں، اور دوسری آتی ہے کہ وہ نعمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، بڑی پیاری وہ آیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ہے نا، اجیب الدعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی۔ کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے کہ میرا بندہ جب بھی، اے نبی بتا دے ان کو کہ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں ان کی پکار سنتا ہوں، بس ان کو بھی چاہیے فلیستجیبوا لی کہ میرے بھی حکم مانے، تو کنڈیشن آ جاتی ہے۔ تو یہ آتینا جو ہے نا اس کے ساتھ بھی کنڈیشن ہوتی ہے، ذمہ داری کی، جیسے اللہ نے اگر آنکھیں دی ہیں تو ذمہ داری بھی تو دی ہے نا ساتھ، کہ آنکھیں صرف وہی چیز دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے، کان وہی سنیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے، زبان وہی بات کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تو یہ آتینا ہو جاتا ہے۔ اچھا جیسے ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، قارون کے بارے میں آتا ہے نا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کہ کنوز کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو خزانے عطا کیے اور اس کے بعد اس کو زمین میں دنسا دیا، اللہ نے جب چاہا خزانے واپس لے لیے۔ اچھا اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آطینا، یہاں پہ حمزہ، عین، تو اور واو، یہ تین اس کے روٹ ورڈ آتے ہیں نا، اس کے اب کیا مطلب ہے؟ اب یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی ایسی ذمہ داری، کوئی ایسی نعمت جس کے ساتھ کوئی ذمہ داری اٹیچ نہیں،
ٹھیک ہے. نمبر 2, کسی کو اس کی فرمانبرداری سے خوش ہو کر عطا کر دینا. نمبر 3, کسی کو دنیا میں وہ دے دینا کہ جو وہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا ہوتا, مطلب ایسی خبر, ایسی خوشخبری دے دینا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا, وہ جو چیز دی ہے نا وہ کوئی معمولی شے نہیں ہوتی ہے, اور کسی کو بغیر کسی غرض کے کوئی شے عطا کر دینا, یہ سارے میننگ آپینا میں آتے ہیں. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آتینا نہیں کہا, حبلنا نہیں کہا, اجر بھی نہیں کہا. اجر جو ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی کوئی امید ساتھ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے مطلب ہم نے کیا ہوتا ہے تو ہم اجر کو مانگتے ہیں. آفینا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. اچھا, اب یہاں پہ نیکسٹ لفظ کی طرف جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم اس آیا کی تفسیر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آتینا کا کیا دیا, الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کوثر کا جب ہم اکثر مصحف میں پڑھتے ہیں نا خیر کثیر کہتے ہیں, تو ہم خیر کثیر کیوں کہتے ہیں؟ یہاں تو کوثر کا مطلب ہے کہ ہم نے تو آپ کو بہت زیادہ عطا کر دیا ہے نا. صحابہ نے پوچھا تھا رسول اللہ سے, کیونکہ اللہ نے ابھی یہاں پہ یہ تو نہیں بتایا کہ اچھا جو دیا ہے وہ کیا دیا ہے, تو رسول اللہ نے خود ہی ایکسپلین کیا تھا. انشاءاللہ وہ بھی دیکھتے ہیں. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیے کہ قرآن پاک پہ بھی جو کثرت کے لیے جو سیگا استعمال ہوتا ہے, یہ کوثر جو ہے نا یہ مبالغے کا سیگا ہے, جو ہائیسٹ لیول آف دینے کا. اچھا, ایک ہوتا ہے کثرتن, کثرتن, کثیرن اور کثورن اور کوثر, یہ سارے ورڈز آتے ہیں. اب جو کثیرن جو ہوتا ہے نا وہ ایسی خیر مطلب ایسی چیز عطا ہوتی ہے جو خیر بھی ہو سکتی ہے اور شر بھی ہو سکتی ہے, دونوں ہوتی ہیں. اسی لیے ہم الکوثر کے ساتھ صرف کوثر جو ہے نا وہ صرف خیر کے لیے آتا ہے, اس میں برائی ہو ہی نہیں سکتی, اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوثر کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے خیر کثیر, اس لیے ہم اس کو خیر اس کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, حالانکہ وہاں پہ لکھا نہیں ہوتا ہے نا. اچھا جی, اب یہاں سے آپ آئیے اس بات پہ کہ صحابہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی نا کہ رسول اللہ نے جب آنکھ کھولی تو مسکرا رہے تھے, تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ الکوثر پڑھ کے بتائی کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا نہرن, کہ یہ ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اور اس میں بے انتہا خیر ہے. اچھا, ایک اور جگہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہوا حوضن, کہ یہ ایک حوض ہے جو ایسا حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن جمع ہوگی, اور اس کے گرد کپ و جار اتنے ہیں جیسے آسمان کے تارے ہیں. اچھا, اب دیکھیے یہ غور سے اپنے کاؤنٹ کر کے نا یہ حدیثیں بھی یاد رکھنی ہے. بہت پیاری حدیثیں آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گی کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کے ارد گرد ٹینٹ ہوں گے, اور وہ ٹینٹ جو ہے نا وہ پرل بڑا ایک ہی پرل کو کارو کر کے وہ ٹینٹ بنائے جائیں گے, اور وہ ٹینٹ میری امت کے مومنین کے لیے ہوں گے. الحمدللہ. اچھا جی, اب ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس حوض سے میری امت جو ہے وہ پانی پیے گی قیامت کے دن, اور اسے اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی. اب دیکھیے ہم نے پڑھا نا جنت میں نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, وہاں پہ پیاس کی وجہ سے ہم نہیں پئیں گے, وہ ہم اپنی لذت کی وجہ سے پئیں گے. لیکن یہ جو حوض کوثر کا پانی ہے نا, جب وہ ایک دفعہ جو انسان پی لے گا اس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ یاد کریں ذرا قیامت کا دن کہ وہ جو سوا نیزے پہ سر کے اوپر آئے گا سورج ہوگا, اور چلنے کی جو پہلے میں نے حدیث اسی لیے پہلے بیان کر دی تھی کہ انسان مطلب ایک پاؤں سے اگلا پاؤں اٹھانا اس کے لیے مشکل ہوگا, اور اتنے 50,000 سال کا وقت ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو بتایا. اب یہ حدیث اپنے غور سے سنیے, اور اس پہ سے عمل نکالنا, عمل کی بات نکالنی ہے آپ لوگوں نے, کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن میرے امتی جب حوض کوثر کو دیکھیں گے, اس حوض کو دیکھیں گے تو اس کی طرف رش کریں گے.
अब सोचिए उनमें से हम में से भी कोई सभी होंगे इंशाल्लाह, तो हौज़ कौसर की तरफ रश करेंगे। और जैसे ही वो आएंगे ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उनको देख के खुश हो रहा हूँगा, मैं उनको पहचान लूंगा। कैसे पहचानेंगे? वुजू के असरात से पहचानेंगे। हम जब वुजू करते हैं ना तो वुजू का पानी जहां जहां लगता है वो क़यामत के दिन वो चीज शाइन कर रही होंगी, नूर की तरह शाइन कर रही होंगी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी से हमें पहचानेंगे। कहते जैसे ही वो रश करके आ रहे होंगे तो फरिश्ते कुछ मुसलमान जो आ रहे होंगे उनको रोक देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि तुम इनको क्यों रोक रहे हो, ये तो मेरे उम्मती हैं, इनको आने दो। तो फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलुल्लाह आप नहीं जानते। गौर कीजिए इस हदीस में कि आप नहीं जानते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही गायब की बात बताई है जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे, जितना वो बताना चाहते थे। यहाँ पे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं और ईच एंड एवरी उम्मती का उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता, आपके जाने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीजें इजाद कर दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे सुहकन सुहकन कि दूर हो जाओ, कि तबाही हो तबाही हो। तो जिन्होंने दीन को बदल दिया और जिन्होंने मेरा तरीका छोड़ दिया, ये है बिदात के बारे में। अब देखिए लोग आराम से कह देते हैं ना कि सो व्हाट, हम कौन सा बुरा काम करें, हम नेकी का ही काम करें। बिदात जो है वो नेकी ही है, मतलब हम नेकी समझ के ही करते हैं उसको, हम कोई बुरा काम सोच के तो कोई ऐसा काम नहीं करते ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगी, आप अपने माइंड से ना खुद से अपने आप से सवाल करें। ये इतना बड़ा मामला है कि हौज़े कौसर पे पानी नहीं पिलाया जाएगा अगर हमने जिंदगी में कोई बिदात की। अगर आपको थोड़ा सा भी शक लगता है ना कि ये जो काम मैं कर रही हूँ ये रसूलुल्लाह का तरीका है कि नहीं, अब छोड़ दें इस बात को कि उसका सवाब मिलना है कि नहीं मिलना, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल करना है कि नहीं। सिर्फ अगर आपको शक भी हो रहा है ना कि ये तरीका रसूलुल्लाह का नहीं था, सहाबा के नहीं था, छोड़ दें उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी खैर चली जाए उससे ये चीज चली जाए, क्योंकि सुन्नतें तो इतनी हम अपनी पूरी जिंदगी में भी उनको पूरा नहीं कर सकते। आप देखें जो हम सुबह नमाज से शुरू होते हैं, जो तस्बीहात रसूलुल्लाह ने बताई है, जो तरीका बताया है, कुरान इज अ वे ऑफ लाइफ। हम पूरा दिन अपनी जिंदगी में हलाल है या हराम है, 5 ही चीजें कर सकते हैं ना। या हम कहेंगे कि ये जो भी चीज हम कर रहे हैं ये हलाल है कि ये हराम है, ठीक है, खाने में कर रहे हैं या फिर हम जिस तरह भी करें, या वो मुबाह है या फिर वो मकरूह है या फिर वो हराम है, ठीक है। ये 4-5 ही चीजें हम करते हैं ना जो हमारी जिंदगी में आती हैं। जहां पे आपको ये लगता है कि ये चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में नहीं बताई है, दीन में ऐड हम नहीं कर सकते, दीन क्या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ये लगे कि इसका अजर मिलेगा, दीन में शामिल करने की बात हो जाएगी, तो आपने वो काम नहीं करना। सारा दिन आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करते रहे, आप देखिए आपको सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता बेसिकली। तो फिर 1000 लोग हमें कहते रहते हैं ना कुंडे ना करो, रसूलुल्लाह ने कब किए थे, साहबा ने कब किए थे, हम कहते हैं चलो जी रहने दो, हमारी तो अम्मी ने किए थे, दादी ने किए थे, उसने किए थे। हाँ, जब नहीं समझ आती है ना तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आ जाती है बिदात की समझ आ जाती है, हौज़े कौसर में पानी ना पीने की समझ आ जाती है, तो फिर तो बच जाना चाहिए ना। कोई बात नहीं, आप तो अपने आप को सिर्फ ये कहें कि अच्छा रसूलुल्लाह ने नहीं कहा, हो सकता है इसमें खैर हो लेकिन मुझे नहीं करना। अल्लाह को इतनी पसंद आएगी वो बात, बस इतनी सिंपल सी चीज अपने लिए रख लें। अच्छा, अब यहां पे आप सेकंड चीज ये देखें कि ये कब होगा, ये हौज़े कौसर में हम कब भागेंगे, हम उसको देख के किस वक्त कहेंगे कि हमें ये पानी, क्योंकि प्यास लगी होगी डेफिनेटली, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ इधर है तो हम उधर जाके पानी पिए। ये वक्त रसूलुल्लाह ने फरमाया था, देखिए जब हमें कब्रों से निकाला जाएगा और महशर के मैदान की तरफ धकेला जा रहा होगा, लेके जाया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ यहाँ पे एक बात याद रखिए, मैं इतनी पता है दिल बंद होना होता है ना तो मुझे लगता है कि एक खुशी की बात भी साथ कर लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के इर्द गिर्द ना मीनार, वो जैसे होते हैं ना सुतून होंगे, वो सुतून जो है ना वो नूर के सुतून होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सुतून होंगे और उनके ऊपर नूर होगा, नूर के सुतून होंगे। उसके ऊपर जो बैठे होंगे ना लोग,
وہ بھی ان کے چہرے نور کے ہوں گے, ان کے کپڑے نور کے ہوں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نبی اور رسول ان کو دیکھ کے ان پہ رش کریں گے. صحابہ جب رسول اللہ یہ بتا رہے تھے نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں رسول بھی نہیں, وہ کون لوگ بیٹھے ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں گے اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوں گے. دیکھیے یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ تو بہت اچھی آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی خاطر ہم آپس میں, آپ دیکھیے ایک دوسرے کو نہیں جانتے, کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے, اور لیکن ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کا پیغام سن رہے ہیں نا. اور اس وقت جس وقت اللہ کا پیغام ایک دوسرے کو سنایا جا رہا ہے, اللہ کی بات کی جا رہی ہے, فرشتے ہماری محفلوں میں گھیر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, وہ کتنی پیاری حدیث ہے نا, میں سائٹ پہ لے کے جا رہی ہوں تھوڑا سا دل آپ کا وہ کرنے کے لیے, کہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے, کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ذکر کر رہے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتا دو کہ ان کو میں نے معاف کر دیا, سب کو بخش دیا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار, ادھر تو کچھ ایسے لوگ تھے جن کا یہ مقصد نہیں تھا سننے کا. اب دیکھیں کئی دفعہ ہم سن رہے ہوتے ہیں, بچے ساتھ آ کے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا کلاس سننے کا, وہ ایسے ہی آ جاتی ہیں کبھی کسی طرح سے بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو سب کو میں نے بخش دیا. اللہ اکبر. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ جس وقت یہ حال ہوگا کہ ہم دیکھ رہے ہوں گے اور ہم رش کر رہے ہوں گے, وہ کون سا وقت ہوگا جس وقت پورے لوگ, پوری انسانیت, اب مسلمانوں کی بات نہیں ہے, پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید کر رہے ہوں گے کہ حساب کسی طرح سے شروع ہو. اور ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی نا کہ سب سے پہلے وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, جائیں گے ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ, عیسیٰ, سب کے پاس جائیں گے اور سب انکار کر دیں گے. اچھا یہ کون سی ہے؟ شفاعت کبریٰ. اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا کیونکہ شفاعت میں بھی ہم اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں. دو طرح کی شفاعت ہیں, ایک شفاعت کبریٰ, ایک شفاعت صغریٰ. شفاعت کبریٰ جو ہے نا یہ عام ہے, تمام انسانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے, پھر وہ سجدے میں جائیں گے, پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, پھر وہ لمبی حدیث ہے, خیر میں اس کو آپ کو چھوٹا سا بتا دیتی ہوں, کہ پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے اور حکم ہو جائے گا کہ اب وہ حساب کتاب کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. یہ ہے شفاعت کبریٰ. اچھا پھر اس کے بعد شفاعت صغریٰ کون سی ہے؟ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے, روئیں گے, دعا کریں گے, کرتے رہیں گے, یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ آپ سر اٹھائیے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہیں گے میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گروہ آف پیپل دیں گے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی کہ ان کو جنت تک چھوڑ کے آئیں. اور پھر یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ واپس آئیں گے, اور تیسری مرتبہ وہاں پہ وہ لوگ, رسول اللہ نے کہا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکوں گا جن کو قرآن نے روکا ہوگا, اور نمبر 2 جنہوں نے شرک کیا ہوگا, ان کی میں شفاعت نہیں کر سکوں گا. اچھا یہ جو وقت ہوگا نا, بیسیکلی اس وقت جب شفاعت مانگ رہے ہوں گے تو جو مسلمان ہے نا یہ حوض دیکھیں گے اور اس کی طرف رش کریں گے. اچھا جی, اب سیکنڈ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کہاں پر یہ قائم ہوگا؟ زمین پہ. قیامت کے بعد تو ہم زمین پہ ہی ہوں گے نا, سارے کے سارے بچھا دی جائے گی, ہم نے یہ پڑھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا حوض میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان ہوگا, جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں نا. اب عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ٹائم ملتا ہے, جیسے ہمیں وہاں پہ لے کے جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں, مشکل سے وقت ملتا ہے کہ چلو 2 رکعت ہی مل جائے تو بڑی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرا گھر, جو حضرت عائشہ کا حجرہ دکھاتے ہیں نا, اس میں وہ جو پارٹ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے, اور یہ جنت کا ایک وہ ٹکڑا ہوگا کہ کہتے قیامت کے دن ریاض الجنہ والی جگہ جو ہے نا وہ تباہ نہیں کی جائے گی, اس کو ایز اٹ از اٹھا کے جنت میں سے جہاں سے وہ لایا گیا ادھر ہی پلیسمنٹ اس کی کر دی جائے گی, لیکن زمین پھیلا دی جائے گی. اب اس کا یہ کتنا لمبا ہوگا, کیسے ہوگا؟ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے نا وہ میرے حوض پر ہوگا جہاں سے میں اپنی امت کو دیکھوں گا.
اب ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے نا، جہاں پہ ممبر سے گھر کا یہی ممبر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایلیویٹ کر دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بیٹھ کے اپنی امت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ میری امت، اور الحمدللہ مطلب وہ وضو کے اثار سے پہچانی جائیں گی اور ان کی طرف جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے کہ ہمیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم نے کوئی بدعت زندگی میں کی، ہم آج سے اس کی توبہ کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکسٹ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی ایسے کام نہ کریں جو دین میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا، اپنا دیدار نصیب کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ جو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا حوضن، پھر کہا کہ ہوا نہرن، اور پھر آتا ہے ہوا کوثر۔ اب یہ تینوں چیزوں میں کیا مطابقت ہے؟ تو دیکھیں اسکالر کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے نا، یہ ایکچولی سورس ہے، یہ نہر ہے جو جنت میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوثر جو ہے یہ جنت میں جو ہے، اس میں 2 پائپ ہیں، ایک سونے کا اور ایک چاندی کا پائپ ہے، جو کہ آتا ہے وہاں سے، جنت سے آتا ہے، اور یہ حوض کے اندر جو پانی ہے نا وہ وہاں سے لایا جائے گا۔ اچھا، اور وہ اچھا اگر آپ کے پاس وہ بک ہے نا البدایہ والنہایہ جو ہے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے۔ میں نے آنیسٹلی پوری کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ سے زیادہ حدیث مل سکتی ہے میں آپ کے لیے اکٹھی کروں، تاکہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں اب سے بدعت کبھی نہیں کروں گی، مجھے یہ حوض کوثر کا پانی پینا۔ اور ایکچولی حوض کوثر کیا ہے، جب ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو پھر ہمیں اسی طرح سے محبت ہوگی۔ اچھا، اس کے سائز کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے حوض کا فاصلہ کعبہ سے لے کے یروشلم جو ہے نا اس تک کا فاصلہ ہے، اور میرے حوض کی لینتھ جو ہے وہ جیسے ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا ہے نا تو 1 ماہ کی مسافت طے کرتا ہے، اتنا بڑا حوض۔ آپ دیکھیں کہ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ سکوئر ہوگا، تو آپ سوچیں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ کی مسافت جتنا ہوگا وہ اتنا بڑا حوض ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم اس کا پانی پی سکیں۔ اچھا جی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض سے سب سے پہلے صدیقین، شہداء اور صالحین پانی پئیں گے۔ اچھا، اب کچھ اسکالر نے یہ کہا کہ یہ الکوثر جو ہے نا، یہ خیر کثیر جو ہے، اس کو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت جب ان کو ملی تھی تو ان کی جو دعائیں تھیں اس کی خیر کثیر جو تھی وہ آج تک امت میں بھی اسی طرح سے آ رہی ہے کہ آج بھی جو دین کا کام کرے گا، دین کو پھیلانے کا کام کرے گا، داعی دین بنے گا، وہ اس خیر کثیر میں شامل ہو جائے گا۔ الحمدللہ، کتنی پیاری بات ہے نا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ ایک چھوٹی سی بھی چیز آتی ہے نا، پہنچا دو آگے، بس اپنے ارادہ کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے تو اتنا ہی آتا ہے، اب میں داعی دین بننا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ میری زبان میں وہ مٹھاس بھی آپ ڈال دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کر دیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب ہم یہاں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ اب دیکھیے ٹائم آنیسٹلی چھوٹی سی سورہ ہے، ایک ایک لفظ کو آج میں نے تھوڑا ڈیفرنٹ اینگل سے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ آپ اس کو انجوائے بھی کر سکیں جب بھی آپ پڑھیں، کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آئے، پریشانی آئے، مشکل آئے، کتنی بھی مشکل آئے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے گا اور آپ دیکھیے گا کہ میرے نبی نے جب دین کا کام شروع کیا تھا تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے نا، سبق تو ہمیں ہی دیا جا رہا تھا کہ دیکھو اس طرح سے اگر زندگی میں ہوگا تو تم نے کیا کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوشخبریاں دی ہیں رسول اللہ کو، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، کہ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی انشاءاللہ آسانیاں کر دیں گے اور آخرت میں کر دیں گے۔ اب آیہ نمبر 2 میں ذرا آئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اتنی پیاری آیا ہے کہ فا جو ہوتا ہے نا، اب دیکھیں قرآن میں جہاں پہ فا آئے گا نا، فا کا مطلب ہوتا ہے فوراً یہ کام کر دو۔ سوفا جو آتا ہے نا، سوفا تھوڑی سی دیر کے بعد کرنے کے لیے ہوتا ہے،
اس میں ٹائم پیریڈ تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے. فا جو ہوتا ہے ہمیں فوراً کے لیے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی خیر کثیر کی بات کی تو ساتھ ہی کہہ دیا فصلی، فوراً نماز پڑھو. کیونکہ دیکھیں ہم نماز کے جب ہوتا ہے کہ کبھی بھی آپ دیکھیں دن میں ہم کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہیں، کوئی خیر کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فوراً